اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے سلسلہ کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 32 ہے، اور اس درس میں جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد کے بارے میں اس میں سلمان البخش مختصر جو ہے توضیح دیتے ہیں. جی کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قرآن پاک میں سورہ اسراء کی ابتدائی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر علیم ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15ویں پارے کے شروع کی آیت ہے نا، 15ویں پارے کی بالکل شروع کی آیت انہ هو السمیع البصیر، سمیع العلیم نے سمیع البصیر. تو اس آیت میں جو ہے معراج کے واقعہ قرآن میں ایک اس آیت میں ہے. اس میں مکے سے لے کر جو ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر اس میں ذکر ہے. اللہ پاک کو پاکیزہ وہ ذات سبحان اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات ہے نا رات کو سیر کرانے کے لیل بھی ساتھ ہے، ورنہ اسریٰ خود بھی رات کے سفر کے معنی میں آتا ہے. پھر لیلا نہ تو مزید تاکید کرے، یعنی یہ سفر رات ہی کے اندر ہوا ہے، دن کو نہیں ہوا. اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی تک جو ابھی اس میں ہے فلسطین میں ہے. وہ مسجد اقصی کی الذی بارکنا حولہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل کیے ہوئے ہے، جس کا اطراف کو ہم نے بابرکت بنائے ہوئے. کیوں لے گیا اس سفر میں؟ لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم جو ہے آپ کو ہمارے آیاتیں دکھا دیں. لنوریہ تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو دکھائیں آیاتنا ہماری نشانیوں کو، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی عظمت کی. ہاں جی، اور کتنے ہی جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہ سب دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج لے گیا. یہ معراج کا پہلا حصہ جو ہے اس میں ہے، اور معراج کا دوسرا حصہ جو ہے سورہ نجم میں ہے، اور سورہ نمبر 53 ہاں جی سورہ نجم میں ہے. سورہ نجم کی شروع کی آیات ہیں، وہ بھی آپ کے معراج کے بارے میں، اس میں نسبتاً جو ہے آگے کے مراحل ہیں. سورہ نجم اس میں بسم اللہ آواز سے لے کر جو ہے آگے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ یہیں تک جو ہے، ہاں ادھر تک جو ہے آپ کا معراج کے واقعہ یہاں تک ہے. اور جدھر جیسے کہ یہاں شروع میں سورہ اسراء میں آیا ہم نے کیوں معراج پہ لے گیا، اللہ لنریہ من آیات اپنے آیاتیں دکھانے کے لیے لے گیا. چیزیں باتیں اب آیتیں دکھایا نہیں دکھایا معراج پہ، تو اس میں جو ہے فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ایک مطلق آیا تھا تاکہ ہمارا آیتیں دکھا دیں. ادھر آئے بے شک پیغمبر نے دیکھ لیا، لقد رأى آپ نے دیکھ لیا من آیات ربہ اپنے رب کی آیتیں. کون سی آیتیں؟ کبریٰ، رب کی بہت بڑی آیتیں نشانیاں آپ نے دیکھ لیا. اللہ نے لے گیا دکھانے کے لیے، اور دیکھ بھی لیا. جس طرح حدیث میں آتے ہیں جنت دیکھا، جہنم دیکھا، ساتوں آسمان سے کراس ہوتا گیا اور عرش الہی تک پہنچا. ہاں جبریل امین ساتھ ایک مقام پر پہنچا، پھر وہاں سے جبریل امین نے فرمایا بھائی جو ہے اللہ کے نبی ادھر سے آگے آپ جاؤ. ہاں جی ادھر سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. اور یہ حدیث بہت مشہور عالم اسلام کی ارشاد سنی تمام کتابوں میں. ہمارے بزرگان نے بھی لکھا کہ لو دنوت عن ملۃ لاخترقت، ہاں اس سے آگے جو ہے ایک انگلی کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو میرے پروان چل جائیں گے، مجھے آگے جانے کی اجازت ہے نہیں. ادھر سے آگے مقام انسانی ہے، آپ کا مقام ہے کہ آپ جائیں. تو اور پھر پیغمبر آگے گیا، کہاں تک پہنچا؟ قرآن نے فرمایا فدنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا. ہاں جی دو کمان کے دو قوسین کے قریب، یہ کمان دکھائیں قریب سے چھوڑ دو. اب یہ اور یہ بیچ کا جو فاصلہ ہے، یہ بیچ کے اتنا فاصلے پہ دو کمان اتنے فاصلے پہ جو ہے پہنچا. پھر اتنے فاصلے پر پہنچنے کے بعد پھر جو ہم کھلا ہوا اس کو اللہ نے بہت اجمان فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اپنے بندے کو جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا.
جو وہی کرنا تھا وہ کر دیا، جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا۔ اب وہاں اللہ کے نبی ہیں۔ امیر کبیر علیہ رحمہ کے جو ہے اسی معراج کے مقام پر اللہ نے پیغمبر کو جو کچھ فرمایا، ایک حدیث سے، معراج کے نام سے آپ کی ایک کتاب ہے حدیث کا، اس میں کافی حدیث ہے، ہاں جی، جو اس میں حدیث معراج کے نام سے، اس میں یا احمد بول کے خطاب ہے۔ سارے حدیث کے شروع میں یا احمد بول کے، ہمارے لائبریری میں ہوگا، میں نے ایران سے لایا تھا اس کو، ابھی تک کسی نے ترجمہ چھاپا نہیں ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ اور عربی میں ہے، یا احمد اچھی خاصی زخیم ہے۔ تو یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے مدینے سے مکے سے مسجد نبوی حرم سے اور مسجد الاقصیٰ تک، مسجد الاقصیٰ سے پھر آسمانوں میں لے گیا۔ مجموعی یہ پورا یوں سمجھے کہ عالم کا ایک سیر ہے، آپ نے کرایا۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کے لیے آپ نے سارے انبیاء کے ارواح مسجد اقصیٰ میں تھے، آپ نے ان سب کے لیے امامت فرمایا، ہاں جی، اور پھر آپ معراج پہ تشریف لے گئے وہاں تک جہاں اب تک اللہ نے لے جانا تھا، ہاں جی، یہاں تو آیا فدنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ گیا۔ پھر بات بھی ہوئی فاوحی الی عبدی ما اوحی، اب جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان میں جو باتیں کرنا تھا وہ تو سب کو نہیں بتانا تھا، اس لیے اشاروں میں یہ ثابت کرنے باتیں ہوئی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوا، اللہ نے آپ کو بہت کچھ بیان فرمایا، بتایا، ہاں جی۔ اور اسی میں جو ہے معراج کا تحفہ ہے نماز، نماز بھی معراج کا ہے، تحفہ ہے۔ معراج کے موقع پر اسی سبب میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز کا تحفہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ البتہ اس میں حدیث میں یہ چیز لکھا ہوا ہے، پہلے 50 نمازیں تھیں، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوا، اللہ نے کیا تحفہ نماز کتنے 50 فرمایا، آپ کی امت برداشت نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل دیکھا ہوا نا، بنی اسرائیل نے کتنا آپ کو جو ہے گائے ذبح کرنے کے لیے بولا تو کتنی دفعہ خدا کے پاس واپس پلٹایا ہے نا۔ تو پتہ ہی انسانی مزاج سے آپ کو بخوبی آگاہ ہے، نبی اللہ علیہ العظم نبی ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کو آپ اللہ کو درخواست کریں، تھوڑا کم کریں۔ کم کرتے ہیں آخر میں 5 وقت نمازیں، لیکن تعداد سنت ملا کے 50 ہے نا۔ تو اسی نماز جو 5 وقت کی نماز سے 17 رکعت کے سورہ میں یہ معراج کا تحفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے، ہم جو صبح کی نماز پہ جو قنوت پڑھتے ہیں، ہاں جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر آخر تک، یہ دعا اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے کیا ہوا دعا ہے۔ اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے اس امت کے بارے میں اللہ کے حضور میں رحم کی اپیل کی ہے، درخواست کیا اللہ سابقہ امتوں کو جن مشکلات میں ڈالا ہے، جن آزمائشات میں ڈالا ہے، جو سخت احکامات ان پر تھے، اللہ وہ احکامات جو ہے میرے امت پہ ہیں نہ لا دے، کیونکہ میرے امت میں وہ چیزیں برداشت کرنے کا طاقت نہیں ہوگا، پھر یہ گمراہ ہو جائیں گے، ہاں جی، جہنمی بن جائے گا۔ لہٰذا ان کے لیے احکام میں آسانی رکھنے کا اللہ کے حضور میں درخواست کیا، اور اللہ نے قبول بھی فرمایا، ہے نا۔ لہٰذا اس امت میں جتنے بھی سرکشی کر لیتے ہیں اللہ ان کو جڑ سے ختم نہیں کرتے ہیں، ہاں تھوڑا بہت کانچ کھینچتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کانچ کھینچتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو عذاب استحصال بولتے ہیں، جڑ سے ختم کرنا۔ جیسے سابقہ بہت سے قوموں کو، جیسے قوم لوط کو جڑ سے ختم کیا، آج سب کو جڑ سے مکمل ختم کر دیں، ایسا اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا مسلماً جو ہے نماز معراج کا ہے، تحفہ ہے، اور یہ دعا بھی لا یکلف اللہ والی دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں معراج پہ آپ نے دعا فرمایا، اور وہی جو ہے الحمدللہ امن الراشد جو صبح کے قنوت میں اسی دعا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حضور میں فرمایا وہی ہم ہی پڑھتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات جو ہے آپ نے جس دن معراج سے واپس آیا صبح کی نماز آپ نے یہی آیات پڑھے تھے، ہاں جی، صبح کی نماز میں آپ پر یہی آیات نازل ہوا، یہی آیات آپ نے پڑھے تھے۔ ہم لوگ اس کو قنوت کے طور پر پڑھتے ہیں، جو کہ رسول اللہ خود نے فرمایا، خود نے پڑھا۔ لہذا جو ہے معراج کے سفر میں نماز معراج کا تحفہ، یہ تمام مسلمان فرقوں میں، شیعہ سنی فرقوں میں، حدیث میں، تفاسیر میں آئی ہوئی ایک اجماعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اتفاقی مسئلہ ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں ہے۔ صرف آج کل یہ غامدی وغیرہ کا گروپ ہے، وہ تو بہت چیز جو ہے پیغمبر کے معجزات کے منکر ہے، شق القمر کا منکر ہے، سرور چیزوں کا ممکن ہے۔ اس میں کوئی لوگ جن پر مادی سوچ کا زیادہ غلبہ ہے نا، وہ اپنے عقل میں نہیں آتے ہیں تو ان کو انکار کر لیتے ہیں۔ وہ حدیث کو تو مانتے ہیں، اس نے سنت کے اپنے ایک الگ تفسیر کیے ہوئے، تو اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، ورنہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر بلا استثناء جو ہے شیعہ سنی سب ہمارے بزرگان نے بھی معراج کی حقیقت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ پیغمبر پر معراج اللہ نے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں انبیاء کی جماعت کرائے، پھر وہاں سے
ہاں جی عرش الہی تک، جہاں تک اللہ نے لے جانا تھا وہاں تک لے گیا۔ فدنا فتح اللہ کا وقوسین ودنا ہے، ساتوں آسمان میں مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقات میں ہوتا ہوا گیا ہے، ان سے فرشتوں سے عوالم سے بہت سی چیزیں آپ کو اس موقع پہ دکھایا کہ اللہ نے اشارے میں فرمایا نا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ معراج کے شروع کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا کیوں معراج پہ لے جائیں، لنوریہ من آیات ہے نا، ہمارے آیتوں کو دکھانے کے لیے لے گیا۔ اور ادھر سورہ نجم میں فرمایا جو معراج کا کمپلیٹ حصہ ہے بقیہ حصہ فرمایا، اس میں فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب کی جو ہے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیا، انبیاء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ساتوں آسمانوں سے ہر چیز سے، جنت جہنم سب کا آپ نے اللہ نے نظارہ کرایا، تاکہ جو ہے آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے اندر اور زیادہ استقامت آ جائے، ہے نا۔ ایک چیز جو آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں، ایک سنتے ہیں ولو جبریل کے ذریعے سے، ایک چیز خود دیکھ کے آتا ہے، آسمان زمین میں فرق ہے یقین میں، استقامت میں۔ اس وجہ سے چونکہ معراج ایک مسلمہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے تو اللہ نے اپنے نبی رحمت کو عطا فرمایا، اس لیے ہمیشہ سے نبی یہاں فرمائے وَيَجِبُ واجب ہے انتا عقیدہ، اے بندے مومن تو اعتقاد رکھے، ان نبینا بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترقّى علی المعراج، ترقّى یعنی کہ اوپر کی طرف جانا ہے، چڑھنے کے معنی میں معراج پہ مراد کیا ہے، اوپر عالم بالا کی طرف آپ کو لے کے گیا، معراج پر تشریف لے گئے، ترقّى علی المعراج، یہاں بانی تجمی کیا معراج پر تشریف گیا۔ معراج اصل کیا ہے، آلت عروج ہے، اوپر چڑھنے کا آلہ ہے نا، مراد یہاں پر کیا ہے اوپر لے گیا۔ اب یقینی بات ہے کوئی معنوی وسیلہ ہے اس کے ذریعے سے گیا ہے، کوئی معنوی وسیلہ ہے اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ نے لے گیا، ان جس طرح براق وغیرہ ان پر سوار کرا کے لے گیا۔ ترقّى علی المعراج، معراج پہ تشریف لے گئے، اور اس معراج کے اس سفر میں آپ جو ہے جیسے سواری شروع میں براق بولتے ہیں، پھر جبریل امین سے الگ ہونے کے بعد رخ نامی سواری پہ آپ کو سوار کرا کے ایک اور نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تک پہنچا دیا۔ تو یہ سارے تو اوپر معراج پہ لے گیا، وہاں ابرا اوپر لے گیا، ہاں جی، اور عبور کرتا گیا، تو یہ کرتا گیا اللہ سماوات، اس آسمانوں سے، یعنی آسمانوں سے گزارتا گیا ابرا، اور آپ کو عبور کرایا آسمانوں سے بھی، شاید اب آسمانوں سے گزارنا ہے تو کیسے بھی جسد یلیق بالعروج۔ اب یہاں آسمانوں میں ایک بات چلی تفاصیل میں آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج صرف روحانی تھا، یعنی آپ خواب کے عالم میں لے گیا تو صرف روح لے گیا تھا، یا جسم بھی یہی ثقیل جسم ساتھ تھا، یا نہ ایک درمیانی ایک ایسا جسم جو لطیف ہو، یہاں شاہ سید نے فرمایا لطیف خفیف، ہاں جی، ایک ہلکا پھلکا جسم جو نہ مکمل یہ اس مادی جسم کی خصوصیات ہے، طول، عرض، عمق، وزن ہے سارا، اور نہ صرف روح ہے بلکہ آسمانوں سے کراس ہوتے ہوئے جانے کے لائق ایک جسم، ایک ہلکا پھلکا جسم کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں میں لے گیا۔ لہٰذا نہ خالص جسمانی ہے نہ خالص صرف روح ہے، ہاں جو خواب میں جس طرح روح دنیا گھوم کے آتے ہیں، بلکہ ان دونوں کا روح بھی ساتھ ہے، جسم بھی ساتھ ہے، لیکن ایک لطیف جسم ہے، ایک ہلکا پھلکا جسم ہے۔ وہ اس جسم کے ساتھ جب سفر کریں گے تو سفر کوئی باری بھی نہیں ہوگا، اور جو ہے اس جسم کے ساتھ جو ہے آسمانوں کے بیچ میں سے کراس کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہو۔ اس جسم کے ساتھ آپ اس دیوار بیچ میں ہو تو بھی دیوار سے گزر نہیں سکتا، جس طرح ہماری آواز کیا ہے، آواز دیوار کے پیچھے بھی جاتی ہے نا، نہیں جاتی، سیدھا انسان کے تو اس طرح کا ایک خفیف اور لطیف جسم کے ساتھ، ایک ہلکا پھلکا جسم کے ساتھ آپ لہٰذا آپ ان دو نظریات میں یہ بھی ایک رفع اختلاف ہے نا، بات کہتے ہیں ایک بالکل یہی جسمانی مکمل جو ہے جسم اور روح دونوں ساتھ مکمل، یہی جسم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے اسی جسم کے ساتھ گیا، ہاں جی، تو جسم مادی کے ساتھ گیا، روح بھی ساتھ ہے۔ ایک مسلمانوں میں عقیدہ ہے ایک ہے صرف روح گیا، جسم نہیں گیا، جسم سویا ہوا تھا، صرف روح گیا، ہاں جی، یہ میرا صرف روحانی تھا یا جسمانی تھا، جسم ہے تو روح ساتھ ہے، ہاں جی، لیکن خالص جسمانی، ہلکا پھلکا جسم نہیں، ایک عام یہی پیغمبر کا نارمل جو جسم تھا وہی جسم کے ساتھ گیا۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں نہ صرف روح ہے نہ صرف جو ہے اور نہ یہ مکمل جسمانی ہے، یہ ثقیل جسم کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص جسم میں گیا ہے جو آسمانوں سے عبور کرتے ہوئے جانے کے حال ہے، تو اس کو آپ نے جسم لطیف ہے، خفیف ہے، لطیف سے تعبیر کیا، ہاں جی، ایک ہلکا پھلکا جسم جو آسمانوں سے کراس ہوتے جائیں اور آسمانوں میں کسی قسم کے خلق و التیام لازم نہ ہو جائے، آپ کے وہاں سے گزارنے سے کسی چیز کا وہاں پر پھٹنا پڑے،
ہاں کوئی سوراخ ہونا پڑے پھر اس سوراخ کو جوڑنا پڑے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ لطیف جسم کے ساتھ گیا اور جو ہے اللہ نے آسمانوں کے دروازے بھی کھولتا گیا، ان دروازوں سے گزرتا چلا گیا اور فتحنا فتح اللہ فقان کا وقفشن کے مقام پہ پہنچ گیا آپ۔ تو فرمایا جو اب آپ جو ہے عبور کیا، آپ جو ہے ہاں جی گزرے، عبور کیا، کس کہا اللہ سماوات آسمانوں سے گزرتا گیا بجسد، ایک ایسے جسم کے ذریعے سے، یعنی خالص روح نہیں ہے، جسم بھی ہے لیکن ایک مخصوص جسم ہے، یلیق بال، ایک ایسے جسم جو آسمانوں کو طے کرتے ہوئے اوپر جانے کے قابل، معراج کے سفر کو کرنے کے قابل ایک جسم کے ذریعے سے آپ نے آسمانوں کو عبور کیا، وہ عروج کے قابل، اوپر جانے کے قابل، آسمانوں سے کراس ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کے قابل وہ جسم کیا ہے؟ وہ جسد ہے، تو جسم ہے مختصب، ایک لحاظ سے مادی بھی ہے، مادیت اس کے اندر ہے لیکن لطیف خفیف، لیکن ہلکا پھلکا مادی جسم ہے اس میں، یعنی اس میں جو ہے مادیت کا غلبہ کم ہے، جسم کی خصوصیات کا اس پر غلبہ کم ہے، روح کا غلبہ اس پر زیادہ ہے، تو جسم ہے لیکن اس میں لطیف جسم ہے، ہلکا پھلکا جسم ہے، یعنی نہ صرف جسم ہے نہ صرف روح ہے، روح بھی ہے جسم بھی ہے لیکن وہ جسم ہلکا پھلکا ہے، ہاں جی، اس جسم کے ساتھ آپ آسمانوں میں گئے۔ وہ بھی ولوج ہے اور لطیف اور خفیف، لطیف کے معنی نرم لکھا ہے، باریک معنی کیا لغت کی کتابوں میں، تو مراد کیا ہے؟ ایک ایسا لطیف، یعنی اس کو سادہ اردو ترجمہ میں ہلکا پھلکا ہے نا، خفیف کے معنی کیا ہے؟ ہلکا، لطیف کے معنی نرم، تو مراد کیا ہے؟ نرم ہلکا، تو ہلکا پھلکا جسم کے ساتھ، یعنی نہ مکمل صرف مادیت بھی نہیں ہے، صرف روح بھی نہیں ہے، روح بھی ہے مادہ بھی، لیکن وہ مادہ جو آپ کے جسم میں جو مادیت کا جو پہلو ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے، کم ہے، خفیف ہے۔ تو لطیف خفیف مختصب، ماں جو لطیف خفیف ہے، اقتصابی ہے لیکن جو ہے لطیف ہے، خفیف ہے، انتہائی ہلکا پھلکا جسم کے ساتھ آپ نے یہ سفر کیا۔ وَبِبُلُوجِهِ ہے، ہاں جی، اور آپ کا داخل ہونے سے آسمانوں سے داخل ہوتے ہوئے کراس کرنے سے، اور بلوج اور آپ کے آسمانوں میں داخل ہونے پہ معافات الابواب، سماوات آسمانوں کے دروازوں کو کھولتے ہوئے، یعنی وبی بلوج ہی، اور آپ کے داخل ہونا آسمانوں میں معافات الابواب، سماوات آسمانوں کے دروازے کھلتے ہوئے، یعنی آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کے ساتھ ساتھ آپ آسمانوں میں داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھا، اور آپ کے ان آسمانوں سے کراس ہوتے ہوئے، دروازوں کو کھولتے ہوئے کراس ہوتے ہوئے جانے سے لا یلزم الخرق ولا التیام، خرق یعنی پھٹنا، التیام یعنی تھوت پا، آسمان کو نیچے چیز چھت پہ، تھوت پہ، چھت پہ، تھوت پہ ایسا کوئی چیز لازم ہے نہیں آیا، چونکہ وہ خالص مادی ہو تو یہ چیزیں لازمت ہے، اول دولت خالص مادہ نہیں ہے، لطیف اور خفیف ہے، پہلے دروازے کھلتے گیا، دروازوں سے لے گیا، یقینی بات ہے فرشتے جبریل ہمیشہ آتے جاتے تھے آسمان سے، اسی دروازے سے، اسی راستوں سے لے کے جہاں سے فرشتے زمین پہ آتے ہیں، آسمانوں میں جاتے رہتے ہیں۔ جبریل امین کو، فرشتوں کا عالم جو وہ چوتھے آسمان پر ہے، ان کا عبادت کی جگہ بیت المعمور چوتھے آسمان پر ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے جبریل امین ہمیشہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے حکم لے کر زمین پہ پیغمبر کے اترتے رہتے ہیں، تو جس راستے سے جبریل امین اترتا رہا اسی راستے سے اللہ کے نبی کو بھی اس لطیف اور خفیف ہلکا پھلکا جسم کے ساتھ آسمانوں میں آپ کو لے گیا، اور فتحنا فتح اللہ کا وقف سے نے او ادنا کی منزل پر پہنچا۔ اور یہ بھائی آسمانوں میں یہ بھی ہے، آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وہاں پر پھر رویت ہوا نہیں ہوا، دیدار ہوا نہیں ہوا، تو چونکہ کچھ عالم اسلام کے کچھ لوگوں کے نزدیک تو نہ جائیے نہ، آپ نے پہلے رویت کے باب میں یہ انسانی خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو ان کے لیے باتیں سامنے آتے ہیں۔ شاست کے نزدیک تو اولیاء کرام بھی حدیث قرب نوافل کے ذریعے سے اس کی آنکھیں خدایاں بن جائیں تو وہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی پیغمبر کی آنکھیں خدایاں آنی تو پھر کس کی آنکھ خدایاں ہے نا؟ پیغمبر کی آنکھ اگر خدایاں آنی ہے تو پھر کس انسان کی آنکھ خدایاں ہے؟ کس اولیاء کی آنکھ پھر خدائی کی آنکھ ہے؟ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے چشم بصیرت میں خدا دیکھنے کی اللہ نے خود صلاحیت دیا ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اتنی قرب پہ جا کے آپ نے تجلیات الہی میں دیکھا، اور تجلی الہی کے انوار کا آپ نے تجلی بھی فرمایا، اور اللہ سے ہم کلام بھی ہوا۔ واضح ثبوت کیا ہے؟ ہوا العبدہ ما اوحا ہے، اتنے قریب ہونے کے بعد پھر اوحا العبدہ جو بات کرنا تھا کر دیا۔ لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا دیدار بھی ہوا، اسی معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کس کیفیت میں وہ پیغمبر جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، لیکن ہوا ہے پیغمبر کے آنکھ میں اللہ کی تجلیات کو دینے کے اہل ہے، صلاحیت ہے، جو جب عام اولیاء میں ہے تو پیغمبر میں بدل کا اولیاء ہے۔ قرب نوافل سے اولیاء میں
جو ہے ان کی چشم بصیرت اللہ کی تجلیات ذات دینے کی صلاحیت ہے تو پیغمبر بطن اولا ہے۔ ہاں جی، چونکہ پیغمبر ہی کے اتباع سے اولیاء اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ تو اصل ہے، لہذا آپ کو یقیناً جو ہے وہاں پہنچا ہے۔ ہاں جی، بعد میں کہتے ہیں اس میں جو ہے اس معراج میں پیغمبر نے سورہ نجم کی آیت کی روشنی میں پیغمبر نے جبریل امین کو دیکھا ہے 2 دفعہ۔ فرمایا جبریل امین تو ہر روز دیکھتے تھے۔ ہاں جی، جبریل امین تو پیغمبر کے اتنے سفر کرانے کے بعد جبریل امین کو دکھانے کے لیے آسمانوں میں لے جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، پلس پیغمبر کا رتبہ جبریل امین سے بڑا ہے، اس لیے جبریل امین نے خود والا جس مشہور ہے بھئی یہاں ایک منزل پہنچا، ادھر اگلا نبی آپ اکیلا جائیں، میں آگے جا نہیں سکتا ہوں، اگر میں ایک انگلی کے برابر بڑھوں تو میرے کاروبار بڑھ جائیں گے، جل جائیں گے، تو جبریل نے تو وہاں سے ہتھیار ڈالا، وہاں جا کے پیغمبر کیا، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے مقام پہ دیکھا ہے۔ جبریل امین کو دیکھنا پیغمبر کے لیے اتنی بڑی فخر کی بات ہے نہیں ہے معراج پہ لے کے، کیونکہ جبریل امین تو اول ہر روز آپ کو آتے ہیں، تو آپ کا مرتبہ جو ہے تمام مخلوق سے افضل ہے، تو ایک مفضول کو دینے کے افضل کو اتنی تکلیف دینے کی ضرورت ہے نہیں، ورنہ اس کے لیے بڑا فخر ہے۔ فخر اللہ تعالیٰ اس لحاظ معراج کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور میں بلایا ہے، اپنے تجلیات کرانے کے لیے بلایا ہے، وہاں جو ہے اللہ کے تجلیات بھی آپ کو نصیب ہوا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کتاب کی روشنی میں۔